لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات. یہ عجب اتفاق ہے کہ یہ مجلس چہلم بیک وقت والدین کی ہو رہی ہے. ایک آباد گھر تھا، دیکھتے دیکھتے یکے بعد دیگرے غم بالائے غم، دونوں کا وفات پا جانا بے ثباتی دنیا کے لیے بہترین دلیل ہے. میں نے سورہ مبارکہ اسراء کی آیات کو عنوان قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ، اور تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے نزدیک بوڑھا ہو جائے، او کلاہما، یا دونوں بزرگ ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں. فلا تقل لہما اف، تو تم ان کے جواب میں لفظ اف بھی نہ کہنا. ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب تم ان سے بات کرنا
تو لہجے میں نرمی اور شائستگی ہو، تمہاری باتیں قول کریم ہوں۔ وَاغْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور جب تم ان دونوں کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو ذلت کے ساتھ جھکا دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب محراب عبادت میں آنا تو دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا اور یہ کہنا کہ پروردگارا ان پر ایسے ہی رحم کرنا جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا۔ یہ تو ظاہری لفظوں کا ترجمہ ہوا۔ ابتدا آیت کی ہے قضا۔ قضا کے معنی ہیں فیصلہ، اسی سے بنا ہے قاضی یعنی فیصلہ کرنے والا۔ یاد رکھیں کہ فیصلہ کرنے والا جتنا اہم ہوگا، فیصلہ کرنے والا جتنا صاحب اقتدار ہوگا، فیصلہ بھی اتنا ہی اہم ہوگا۔ دنیا میں بہت سے فیصلے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان تمام فیصلوں میں سپریم کورٹ کا فیصلہ سب سے اہم مانا جاتا ہے، کیونکہ اب اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی عدالتیں وہ عدالتیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ ناکامیاب مجرموں کو سزا دی ہے، کامیاب مجرم یہاں سے بچ کر کے نکل گئے۔ ایک انسان وہ ہے کہ جس نے 10 قتل کیا اور پھر اپنے آپ کو گولی مار دی۔ دنیا کی نگاہ میں وہ مجرم ہے، 10 انسانوں کا قاتل ہے اور پھر خودکشی کا بھی مجرم ہے۔ اس لیے کہ ہمارا قانون ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی جان خود سے لیں۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے خودکشی کی، خودکشی کرنے میں کامیاب ہوا، مر گیا۔ جرم کیا یا نہیں کیا؟ اب کون سا کورٹ اس کو سزا سنائے گا؟ کون سی عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی؟ آپ بتائیں کہ خودکشی کرنے میں یہ کامیاب ہوا یا ناکام؟ اگر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے تو یہ جرم میں کامیاب ہوا۔ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس پر مقدمہ چل رہا ہے، کیس چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ کہا یہ خودکشی کر رہا تھا۔ ہم نے کہا خودکشی کر رہا تھا، خودکشی کی نہیں، یعنی جرم کی کوشش کی اور جرم میں ناکام ہوا تو اس پر مقدمہ چل رہا ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتا، یہ مر جاتا تو کسی عدالت میں کیس نہیں چلتا۔ تو یہ بات صاف اور واضح ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں ناکام مجرم پکڑے جاتے ہیں، ان پر کیس چلتا ہے، لیکن کامیاب مجرم بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک انسان ہے جس نے 10 قتل کیا اور پھر خودکشی کر لی، 10 آدمیوں کا قاتل ہے، تو ظاہر بات ہے 2 چیزیں ہیں۔ اس ظالم کو 10 آدمی کی جان لینے کی سزا ملنی چاہیے، اور وہ جو 10 مظلوم مارے گئے ہیں ان کو اس کا اجر ملنا چاہیے۔ کون حکومت ہے، کون صاحب اقتدار ہے جو مرنے والوں کو اجر دے سکے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے نام پر ایک سڑک، اس کے نام پر ایک اسکول، لیکن اس کا بھی فائدہ زندہ رہنے والے اٹھاتے ہیں، مر جانے والوں کو نہیں ملتا ہے۔ تو دنیا کا نظام کوئی اجر نہیں دے سکتا۔ دنیا کا نظام کسی مجرم کو سزا نہیں دے سکتا۔ تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا کوئی دن ہونا چاہیے اور ایسا کوئی نظام ہونا چاہیے کہ جہاں پر مظلوم کو اس کی مظلومیت کا اجر دیا جائے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے۔ اسی کو یوم حشر کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اور اسی کو یوم حساب کہتے ہیں۔ دنیا میں آپ کسی مذہب میں چلے جائیں، ہر مذہب میں بہرحال یہ تصور پایا جاتا ہے،
اگر یہ تصور نہ پایا جاتا ہو کہ مرنے کے بعد انسان فیض حاصل کر سکتا ہے یا نہیں، تو کسی بھی مذہب میں مرنے کے بعد مرنے والے کو یاد نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے جو بھی طریقہ جس مذہب میں ہے اس طریقے سے ایصال ثواب کی کوشش نہ کی جاتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لاشعوری طور پر ہر انسان قائل ہے کہ ابھی حساب اور کتاب بند نہیں ہوا ہے۔ اگر مرتے ہی نامہ اعمال بند ہو جائے تو پھر اس مجلس کا کیا فائدہ؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نماز میت پڑھتے ہیں، یاد رکھیں کہ نماز میت میں بھی بڑی نزاکتیں ہیں، اور اکثر میں بھی شریک ہوتا ہوں، لیکن بعض حضرات، میں نام نہیں لوں گا اور نہ کہوں گا، لیکن بعض افراد اعرابی بہت بڑی غلطی نماز جنازہ میں کرتے ہیں، جیسے دوسری تکبیر میں ہے۔ یہاں پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد ہے، یہاں پر زیر نہیں ہے، زبر ہے، کیونکہ یہ رحم کا صلہ عربی گرامر کے اعتبار سے علی کے ساتھ نہیں آتا ہے، لیکن خاموشی سے بغل میں کھڑے ہو کر کے پڑھ لیتے ہیں، دوہرا لیتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے بھی صحیح پڑھ لیا تو نماز جنازہ ہو گئی۔ تو ہم وہاں پر جو دعا کرتے ہیں، اللہم انا ھذا عبدک، خدایا یہ تیرا بندہ ہے، وابن عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہے، وابن امتک، اور تیری کنیز کا بیٹا ہے، نزل بک، یہ آنے والا تیرے پاس آیا ہے، وانت خیر منزور بہ، اور تو بہترین مہمان نواز ہے، بہترین پناہ دینے والا ہے۔ اور پھر ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدایا ہم اس مرنے والے سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ نماز جنازہ میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم نے کہا پروردگارا، اس نے نماز کبھی نہیں پڑھی، اس نے روزہ کبھی نہیں رکھا، مفتتی ہونے کے بعد حج پر نہیں گیا، ہم تو اس سے کار خیر کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم یہ کیسے کہیں کہ ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے؟ ایسا ہو کہ اگر گنہگار اور بے دین مرے تو اس کے لیے کچھ اور دعا ہو، مذہبی اور دیدار مرے تو اس کے لیے دعا اور ہو، بے دین مرے تو اس کے لیے الگ دعا ہو، دیدار مرے اس کے لیے الگ، کہ نہیں سب کے لیے کہو کہ اللہم انا لا نعلم منہ خیرا، خدایا ہم اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ یہ خیر ہے کیا؟ یہ خیر نماز کے سلسلے میں نہیں ہے، روزے کے بارے میں نہیں ہے، دوسرے اعمال خیر کے بارے میں نہیں ہے۔ حدیث معصوم ہے کہ اذا اراد اللہ العبد الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو مظلوم کربلا کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں خیر سے مراد اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، کہ تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو، یہ ایمان کی گواہی یہی خیر ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ہم کو متوجہ کیا کہ دیکھو نماز کے بارے میں ابھی تم کچھ نہ کہنا، روزوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اور اس بات کو یاد رکھو کہ جب قبر میں ہم بھی سوال کریں گے تو ہم نماز کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، روزے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، حج کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، ہم بھی وہاں اسی خیر اور ایمان کے بارے میں سوال کریں گے۔ جب ہم نے، اور نہ وہاں ہم حساب و کتاب کریں گے، قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ہم حساب و کتاب ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیں گے، حساب و کتاب ہم کریں گے محشر میں۔ جب ہم نے قبر میں حساب اور کتاب کو روک دیا ہے تو تم بھی مرنے کے بعد اپنی زبان کو اس کے سلسلے میں روک دو، برائیوں پر پردہ ڈالو اور خیر کا ذکر کرو۔
نیکیوں کا ذکر کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم حساب و کتاب نہیں کریں گے، نماز کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، سختی سے پوچھیں گے، لیکن کب؟ یاد رکھیں کہ حساب اور کتاب کب کلوز کیا جاتا ہے؟ جب تمام باتیں فائنل ہو جاتی ہیں، اس وقت نامہ اعمال بند، حساب و کتاب کلوز۔ لیکن جب تک اس میں انٹری کا امکان ہے اس وقت تک بند نہیں ہوگا۔ اب دو طرح کی انٹری، یا تو عذاب کی انٹری ہے، گناہ کی ہے، اگر کوئی ایسا کر کے گیا اور اس طریقے سے دولت چھوڑ کر کے گیا کہ بعد میں آنے والی نسل گناہ میں ملوث ہوئی، تو پھر اس کی جواب دہی اسی پر عائد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ ایسا کار خیر کر کے گیا ہے کہ قیامت تک اس کا ثواب اس کو مل رہا ہے، تو ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اچھا، حساب و کتاب قیامت میں کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جب تک ایک انسان بھی، ایک مومن بھی اس سرزمین پر زندہ ہے، تب تک ثواب کا امکان ہے۔ ہم اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جملہ مومنین اور مومنات۔ اب دنیا میں جتنے مومنین ہیں، جناب آدم سے لے کر کے آج تک جو مر چکے ہیں، سب کو ثواب ہو جائے گا۔ ہمارے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی ہے، وہ سب کو ثواب دے گا۔ جب سب مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، اب کوئی ثواب پہنچانے والا نہیں ہے کہ اب جو ہے حساب کتاب کلوز ہو گیا ہے، اب محشر میں ایک ایک نیکی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اجر دیا جائے گا، اور ایک ایک گناہ کی سزا دی جائے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا، قضا ربک، یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے۔ وہ رب جس سے کوئی بچ کر کے جا نہیں سکتا ہے۔ حکومتوں کے مجرم اگر سرحدیں چھوڑ دیں تو بچ جاتے ہیں، اس لیے کہ حکومتیں محدود ہیں۔ خدا کی حکومت محدود نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ سرحد حیات کے اس پار بھی انسان چلا جائے تو وہاں پر بھی اس کی حکومت ہے۔ لا یمکن الفرار من حکومتک، پروردگارہ تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے۔ تو قضا ربک، تمہارے رب کا، تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعبد الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اللہ کے صفات بہت سے ہیں، وہ خالق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، یا علی۔ صلوات دیجیے محمد والے۔ اس کے بہت سے صفات ہیں، ان تمام صفات میں کسی اور صفت کا انتخاب نہیں کیا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، اور یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے، تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ کیا؟ اللہ تعبد الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ ربوبیت کی صفت کے ساتھ پروردگار عالم نے اس فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ ربوبیت کی صفت کا تقاضا کیا ہے؟ ربوبیت کے معنی ہے پرورش کرنا۔ خدا ہر ایک کی پرورش کرتا ہے کیونکہ وہ سب کا رب ہے۔ جناب موسیٰ نے اللہ سے یہ عرض کیا، پروردگارہ فرعون تیرا نافرمان بندہ ہے، گنہگار بندہ ہے، تیرے مقابلے میں اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، اس کا رزق روک دے۔ دماغ خود ہی ٹھکانے ہو جائے گا۔ جواب ملا ہے موسیٰ، اس نے اپنی عبدیت کا انکار کیا ہے، میں نے اپنی ربوبیت کا انکار نہیں کیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ پرورش کی جائے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس صفت کا مظہر اللہ نے ماں اور باپ دونوں کو بنایا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کو اس صفت کا پروردگار عالم نے مظہر بنایا ہے، ربوبیت کا مظہر۔ اور یاد رکھیں کہ ماں اور باپ
کا انتخاب ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ ہم جس کو چاہیں اپنے والدین نہیں بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے اختیار میں ہوتا تو کوئی بھی معمولی گھرانے میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ہر آدمی بڑے گھرانے میں پیدا ہوتا، عیش و آرام میں رہتا۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کو خدا نے بنایا ہے، بندوں نے نہیں بنایا ہے۔ اور جس رشتے کو خدا بناتا ہے وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر اولاد نالائق نکل جائے اور یہ کہے کہ آج سے ہم ان کو باپ نہیں مانتے، یا آج سے آپ ہماری ماں نہیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہمارے نہ ماننے سے ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ باپ نہیں رہیں گے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں ان کی حیثیت مسلم ہے، کیونکہ یہ رشتہ ہم نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا ہے۔ اور خدا جس کو بناتا ہے وہ کسی کے ماننے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اولاد مانے گی تو لائق کہلائے گی، اور نہیں مانے گی تو نالائق کہلائے گی۔ اسی طریقے سے نبی خدا بناتا ہے، امام خدا بناتا ہے، یہ امت کے ماننے کے محتاج نہیں ہے۔ امت اگر ان کو امام مانے گی تو لائق کہلائے گی، نہیں مانے گی تو نالائق کہلائے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو ماں باپ کو صفت ربوبیت کا مظہر بنایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور یہ تمہارے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ ان کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دوسرے مقام پر انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ عزیزوں، ان دونوں مقامات پر اللہ نے براہ راست اپنے ذکر کے بعد والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی اور امام کا بھی درمیان میں ذکر نہیں ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرو، نبی اور امام کی اطاعت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ نہیں، اللہ کے ذکر کے بعد براہ راست ماں باپ کا تذکرہ ہے، نبی اور امام کا ذکر نہیں ہے۔ یہیں سے ماں باپ کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، نبی اور امام کی عظمت کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ جن کو ہم نے خالق مجازی بنایا ہے، جن کو ہم نے تمہاری تخلیق کا ذریعہ بنایا ہے، وہ ہماری نگاہ میں اتنے محترم ہیں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں۔ تو ذرا سوچو، جس کو ہم نے کائنات کی تخلیق کا ذریعہ بنایا ہو، جس کے صدقے میں پوری دنیا خلقی ہو، تو اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب یہیں پر جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، وہیں پر ایک مقام پر خبردار کیا گیا ہے، ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، اگر وہ تم سے اس بات پر اصرار کریں کہ تم میرا شریک بناؤ یا میری نافرمانی تم کرو، تو فلا تطعہما، تو خبردار ان ماں باپ کی بات کو نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ ایک طرف تو تاکید ہے کہ ماں باپ کے لیے اف نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا شکریہ ادا کرو، لیکن وہیں پر یہ شرط لگا دی کہ اگر وہ ہمارے خلاف حکم دیں تو تم ان کی بات کو نہ ماننا، اس لیے کہ یہ عظمت ہم نے ان کو دی ہے، اور جب وہ ہمارے ہی مقابلے میں آ گئے ہیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس معیار کو آپ سماج و معاشرے میں رکھیں۔ انسان کتنی ہی بڑی حیثیت کا مالک ہو، لیکن جب وہ خدا کے مقابلے میں آئے گا،
یا اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گا تو اس کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ سے بڑھ کر کے اولاد کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب خدا کہتا ہے کہ تم ان کی فرما برداری نہ کرو اس لیے کہ یہ گناہ کا حکم دے رہے ہیں، تو پھر ایسا انسان جو سماج و معاشرے میں بلند مقام حاصل کر چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہی ہے، تو پھر اس کی حیثیت کچھ بھی سماج و معاشرے میں دین کی نگاہ میں نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ اچھا، اب یہیں پر رک کر کے ایک بات میں اور عرض کروں، جہاں صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، منکم جو تم میں سے ہیں۔ یہاں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ اگر صاحبان امر ہماری اطاعت کریں تو تم ان کی بات ماننا، اگر وہ ہمارے خلاف ہماری مرضی کے مطابق نہ چلیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یہاں کچھ کہا ہی نہیں۔ ماں باپ کے لیے یہ کہا کہ جب تک وہ میرے خلاف کوئی حکم نہیں دیتے اس وقت تک تم کو ان کی بات ماننا ہے، لیکن جیسے ہی اگر میرے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں تو ان کی بات نہ ماننا۔ مثلاً بیٹے پر روزہ واجب ہو گیا، بیٹی پر روزہ فرض ہو گیا، اب ماں باپ روک رہے ہیں ابھی مت رکھو، واجب ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ رکھو اور آپ اس کو منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، تو اب یہاں اطاعت نہیں ہے، واجب ہے۔ یہاں پر حکم دیا گیا ان کی بات کو نہیں ماننا۔ ایسی ہی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو ماں باپ کے لیے کہا کہ جب وہ ہمارے مطابق چلے تو ماننا، ہمارے خلاف چلے تو ان کی بات نہ ماننا۔ لیکن صاحبان امر کے لیے ایسا نہیں کہا ان کی اطاعت کرو۔ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ گنہگار ہیں، غیر معصوم ہیں، ان سے خطا کا امکان ہے۔ صاحبان امر وہ ہیں کہ جو معصوم ہیں، خدا کی مرضی کے خلاف چلتے نہیں، لہذا یہاں پر کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گئی۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کیسا ہے، کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ ایک حسن سلوک یہ ہے کہ ہم نے دولت کا انتظام کر دیا، پیسے بھیج رہے ہیں۔ ایک حسن سلوک یہ ہے کہ نوکر رکھ دیا، خدمت کر رہا ہے۔ تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ ہر مہینے 1 لاکھ 2 لاکھ بھی بھیجتے رہیں تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوگا۔ آپ خدمت کے لیے نوکروں کی فوج لگا دیجئے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب ماں باپ نے ہماری پرورش کی تو نہ دولت کے بھروسے پر کیا ہے نہ ملازمین کے ذریعے سے، بلکہ انہوں نے اپنے راحت و آرام کو قربان کیا ہے۔ خود ہمارے لیے جاگے ہیں، ہمارے لیے اذیتوں کو برداشت کیا ہے اور ہماری پرورش کی ہے کہ اس طریقے سے خدمت کرو جس میں تم اپنے راحت و آرام کو قربان کرو، تب تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، ورنہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوگا۔ سنت الہیہ یہ ہے کہ کمزور طاقتور کا سہارا بنے، یہ فطرت بھی ہے۔ بچپنے میں اولاد کمزور، ماں باپ طاقتور، لہذا ماں باپ کو حکم دیا کہ اب تمہارے اوپر اولاد کا حق ہے اور یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ان کی نگرانی کرو، تم ان کی پرورش کرو۔ اب ایک منزل وہ آ گئی کہ اولاد جوان، ماں باپ بوڑھے، یعنی اب اولاد طاقتور، ماں باپ کمزور، اور سنت الہیہ یہ ہے کہ کمزور کا سہارا طاقتور بنے، لہذا بچپنے میں ماں باپ کو سہارا بنایا اور پھر جب ماں باپ بوڑھے ہوئے تو ان کے بڑھاپے میں اولاد کو ماں باپ کا سہارا بنایا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔
وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ہو سکتا ہے تمہارے نزدیک وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، تو فلا تقل لہما اف، تم ان کے جواب میں لفظ اف بھی نہیں کہنا، ان کے جواب میں اف نہ کہنا۔ عزیزوں، یہ اف نہ کہنے کے لیے قرآن نے جو کنڈیشن لگائی ہے وہ یہ کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تب ان کا جواب نہیں دیا جائے گا، تو کیا جوانی میں ان کا جواب دیا جائے گا؟ ماں باپ ہیں، جس وقت بھی وہ ہم سے کچھ کہیں یا ہم کو کوئی اذیت ان سے پہنچے تو اس کا جواب ہم کو نہیں دینا ہے۔ کہ نہیں بڑھاپے میں تم ان کے لیے اف نہیں کہو گے، وجہ یہ ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کے بندوں کی نفسیات کو کوئی نہیں جانتا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ پوزیشن بڑھاپے میں آتی ہے، جوانی میں تو ہمارے اندر ہمت بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی بات ٹال سکیں۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اولاد جوان ہو جاتی ہے تب یہ ہوتا ہے کہ وہ اکثر ماں باپ کے حکم کو ٹال دیتی ہے اور ان کا جواب دیتی ہے۔ قرآن نے پابند بنا دیا کہ خبردار جب یہ وقت آ جائے تو ان کے جواب میں تم اف بھی نہ کہنا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب ان دونوں سے باتیں کرنا تو قول کریم ہو، شائستہ لہجے میں بات کرنا، ان کو جھڑک کر کے جواب نہ دینا۔ فلا تنہرہما، ان کو جھڑک کر کے جواب نہ دینا۔ عزیزوں، یاد رکھیں کہ ہم اپنا یہ پیدائشی حق سمجھتے ہیں ماں باپ کو جواب دینے کے لیے کہ ابا آپ نہیں سمجھتے، امی آپ نہیں سمجھتی، یہ ہم حق سمجھتے ہیں نا کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں، آپ نہیں سمجھتی ہیں۔ یعنی جن ماں باپ نے پڑھا لکھا کر کے ہم کو اتنا سمجھدار بنا دیا کہ وہی والدین ہم کو اب ناسمجھ نظر آنے لگے۔ اور جب تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس وقت باپ کو اولاد ناسمجھ سمجھتی ہے۔ باپ بار بار، ماں بار بار کسی چیز کے لیے اصرار کر رہی ہے مگر بیٹا اور بیٹی ہے کہ اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ محلے والوں نے سمجھایا، علماء کرام نے سمجھایا، رشتہ داروں نے سمجھایا، بزرگوں نے سمجھایا، سب کے جواب میں ایک جواب ہے کہ آپ نہیں جانتے ابا بوڑھے ہو گئے، اب دماغ کام نہیں کرتا۔ یعنی جب ماں باپ کی بات نہ ماننی ہو تو پھر ان کے دماغ پر الزام لگا دیا جائے۔ عزیزوں، جب اطاعت سے انسان فرار اختیار کرتا ہے تو سیدھے دماغ پر الزام لگاتا ہے، اور یہی ہم نے پیغمبر کے دور میں دیکھا۔ تو فلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان دونوں کے لیے شانوں کو ذلت کے ساتھ جھکا دینا۔ عزیزوں، شانوں کو جھکانے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو سید العلماء نے بیان کی ہے اور دوسری وجہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ شادی جلدی ہو گئی، باپ اور بیٹے ایک منزل وہ آتی ہے کہ بھائی بھائی نظر آتے ہیں، ماں اور بیٹی بہن بہن نظر آتی ہے، فرق نہیں معلوم ہو پاتا۔ اگر بیٹا بیمار ہے اور باپ کی صحت اچھی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہی بڑا ہے۔ قرآن نے کہا کہ شانوں کو جھکا کر کے چلو تاکہ باپ اور بیٹے اور ماں اور بیٹی میں فرق ہو جائے۔ جب ایسی منزل آئے تو یہ دیکھو کہ جو شانوں کو اٹھا کے چل رہا ہے وہ باپ ہے، جس کے شانے جھکے ہوئے ہیں وہ بیٹا ہے، جس کے شانے بلند ہیں وہ ماں ہے،
جس نے اپنے شانوں کو جھکا کے رکھا ہے وہ بیٹی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جسم کا بلند ترین حصہ ہے پیشانی، اور اس کے بعد بلند ترین حصہ ہے شانے۔ پیشانی خدا کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں نہیں جھکے گی۔ حد یہ ہے کہ جب ہم درگاہ میں جاتے ہیں، جب ہم روضے پر جاتے ہیں، وہاں پر بھی جبین عقیدت جھکتی ہے، جبین عبادت نہیں۔ آپ سجدہ کیجئے مگر خدا کا سجدہ کیجئے، اور یہ شکر ادا کیجئے کہ اس نے توفیق عطا کی کہ ہم یہاں تک آئے، ورنہ غیر معصوم کا سجدہ حرام ہے۔ کسی کے لیے بھی ایک مومن اور ایک مسلم اپنے سر کو نہیں جھکا سکتا۔ کہا اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکاؤ، یہ سب سے بلند ہے۔ اللہ ہے خالق حقیقی، ماں باپ اس نے بنایا ہے، اور ماں باپ ہیں خالق مجازی، کیونکہ یہ ذریعہ تخلیق ہے۔ کہ جسم کا بلند ترین حصہ خالق حقیقی کی بارگاہ میں جھکاؤ، اور اس کے بعد جو بلند ہے اس کو خالق مجازی کی بارگاہ میں جھکا دو۔ لہذا سر جھکے گا خدا کی بارگاہ میں، شانے جھکیں گے والدین کی بارگاہ میں۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ اب یہیں سے دو چھوٹے چھوٹے واقعات ماں اور باپ کی عظمت کے لیے، کہ باپ کی عظمت کیا ہے۔ چنانچہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں باپ اور بیٹے دونوں مہمان ہوئے۔ دسترخوان بچھ گیا، امیر المومنین خود کھڑے ہوئے مہمان کا ہاتھ دھلانے کے لیے۔ آپ نے باپ کا ہاتھ دھلایا اور بیٹے کے ہاتھ نہیں دھلایا۔ محمد حنفیہ کو حکم دیا کہ تم اس کے بیٹے کا ہاتھ دھلاؤ۔ قمبر اس منظر کو دیکھ رہے تھے، مولا مہمان سب برابر ہیں، یا تو آپ کسی کا ہاتھ نہ دھلاتے، اگر ہاتھ دھلایا ہے تو باپ کے ساتھ بیٹے کا بھی ہاتھ دھلاتے۔ امیر المومنین نے جواب دیا، اگر بیٹا اکیلے آتا یا کسی اور کے ساتھ آتا تو میں اس کے ہاتھ ضرور دھلاتا، باپ کے ساتھ آیا ہے، میں نے بیٹے کا ہاتھ اس لیے نہیں دھلایا تاکہ باپ اور بیٹے کے احترام میں فرق ہو جائے۔ باپ کا مرتبہ زیادہ ہے بیٹے کے مقابلے میں، لہٰذا میں نے بیٹے کا ہاتھ اپنے بیٹے سے کہہ کر کے دھلوایا ہے۔ یہ تو امیر المومنین علی بن ابی طالب نے باپ کے احترام کی طرف متوجہ کیا ہے۔ عزیزوں، ماں کی عظمت دیکھیے، ماں کا مرتبہ۔ اویس قرنی پیغمبر اسلام کے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، یمن میں رہتے تھے، پیغمبر کے بارے میں انہوں نے سنا تھا، ایمان لے آئے، اور جب بھی مدینے سے کوئی آتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ پیغمبر کی حدیث ہم کو سناؤ، جو احکام ہے وہ ہم کو بتاؤ، اور اس کو وہ ازبر کر لیتے تھے۔ صبح اور شام نبی کریم کا ذکر کرتے تھے۔ ماں نے جب ان کی محبت کی شدت کو دیکھا، کہا جب تم اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے ہو تو تم ان سے ملاقات کے لیے مدینہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ کہ یہی محبت ہم کو مدینے جانے سے روکتی ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ ماں نے کہا یہ کیسے کہ تم کو محبت ہے اور محبت ان سے ملاقات پر روک رہی ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ محبت ملاقاتوں کی پابند نہیں ہوتی، محبت کے لیے ضروری نہیں دیکھا جائے، اس لیے کہ سب سے بڑا محبوب اگر کسی کا کوئی ہے تو خالق ہے، جس کو نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھے جانے کا امکان ہے۔ کہ وہ کیوں؟ کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ ماں کی خدمت کرنا واجب اور لازم ہے، لہٰذا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان کی بات سے انکار نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے آپ کا خیال ہے، آپ کی خدمت کرنا ہے، اگر میں چلا گیا تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟
کون دیکھے گا؟ میں دن بھر بکریاں چراتا ہوں، پیسے ملتے ہیں، وہ لا کر کے گھر میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس سے گھر کا انتظام ہوتا ہے۔ اماں آپ کی دوا کا خیال کون رکھے گا؟ آپ کے کھانے پینے کا خیال کون رکھے گا؟ روزانہ صبح شام میں آپ کے سر دباتا ہوں، پیر دباتا ہوں، یہ خدمت کون کرے گا؟ ماں نے کہا کہ جب میری خدمت کا حکم رسول نے دیا ہے تو اب میں تم کو حکم دیتی ہوں کہ تم میرا انتظام کرو اور رسول کی زیارت کے لیے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے سامان لا کر کے رکھ دیا۔ ماں نے کہا دیکھو میں نے تم کو اجازت تو دیا ہے، 3 دن تم کو جانے میں لگے گا اور 3 دن آنے میں، 6 دن، 1 دن کا موقع تمہارے پاس ہے۔ اگر تم مدینے میں صبح پہنچے ہو تو شام کو وہاں سے چل دینا، دوپہر کو چل دینا، اور اگر دوپہر کو پہنچے ہو تو شام کو وہاں سے روانہ ہو جانا، قیام مدینے میں نہ کرنا۔ چنانچہ خوشی خوشی یہ رسول اللہ کی ملاقات کے لیے یمن سے چلے۔ غریب آدمی تھے، چرواہی کا کام کرتے تھے، پیدل چلے، مدینے پہنچے۔ ذرا سوچئے کہ 3 دن پیدل چل کر کے کوئی مدینے پہنچے گا تو کیا حال ہوگا۔ مدینے والے جنہوں نے ایک اعرابی کو دیکھا تو کوئی توجہ نہیں دی، کسی نے ان کو پہچانا بھی نہیں۔ ہوں گے بہت سے لوگ آتے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں پوچھا، معلوم ہوا کہ پیغمبر نہیں ہے، کہاں ملیں گے؟ کہ وہ تو مدینے میں ہے ہی نہیں۔ کب آئیں گے؟ کہ وہ آج نہیں آئیں گے، کل آئیں گے۔ کہ میں یمن سے آیا ہوں رسول اللہ سے ملنے کے لیے۔ لوگوں نے کہا رک جاؤ، کل پیغمبر آئیں گے، ان سے مل کر کے جانا۔ اب آپ دیکھیں کہ محبت تقاضا کیا کر رہی ہے۔ ایک آدمی رسول سے ملاقات کے لیے آیا ہے اور رسول مدینے میں نہیں ہے۔ ایک طرف ماں کا حکم ہے کہ قیام نہیں کرنا، اور دوسری طرف زیارت کا شوق یہ ہے کہ رکا جائے اور پیغمبر کی زیارت کی جائے۔ اب یہ پس و پیش میں پڑ گئے۔ ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں کہ رسول اسلام کیا آج نہیں آ سکتے؟ کہ نہیں۔ اب یہ تردد میں ہیں کہ رکیں یا چلے جائیں۔ رک سکتے تھے، ماں سے کہہ دیتے کہ اماں کیا کریں، رسول کریم وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے ایک شب قیام کیا، ایک ہی رات کی بات تھی۔ لیکن نہیں، انہوں نے مشکل کا حل چاہا، کوئی نہیں بتا سکا، سب نے کہا رکو۔ آخر میں امیر المومنین سے ملاقات ہوئی، وہ جو سب کا مشکل کشا ہے، کہ یا علی آپ ہماری مدد کیجئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدد صرف روپے اور پیسے سے ہوتی ہے، نہیں، دین کے معاملے میں اگر مدد کر دی جائے تو یہی بہت بڑی مدد ہے۔ چنانچہ اویس قرنی نے امیر المومنین سے کہا یا علی میں رسول اللہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ ماں نے حکم یہ دیا کہ مدینہ میں قیام نہ کرنا، آپ یہ بتائیے کہ میں رک کر کے رسول کا انتظار کروں یا میں یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ امیر المومنین نے کہا یہ بتاؤ کہ ماں کی اطاعت کرنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ کہا واجب ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے۔ کہا رسول کی زیارت مستحب ہے۔ کہا اب تم خود فیصلہ کرو کہ واجب پر عمل کرو گے یا مستحب پر عمل کرو گے۔ یعنی ایک معیار پیش کر دیا کہ جب مستحبات واجبات سے ٹکرا جائیں تو مستحب کو چھوڑ دو، واجب پر عمل کرو۔ چنانچہ یہ وہیں سے بغیر ملاقات کے واپس ہو گئے، یمن پہنچ گئے۔ ماں نے پوچھا رسول اللہ کا دیدار ہوا، ملاقات ہوئی؟ نہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر موجود نہیں تھے اور آپ نے کہا تھا کہ مدینے میں قیام نہ کرنا۔ نبی کریم دوسرے دن آئے اور آنے کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے دوست کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ کوئی آیا تھا، اب کون بتائے، اگر کوئی قابل ذکر آیا ہوتا، کوئی غنی آیا ہوتا
تو ہر آدمی کہتا کہ ہاں فلاں صاحب آئے ہیں، ایک غریب کی آمد کی اطلاع کون دے؟ پیغمبر نے کہا کوئی آیا تھا؟ امیر المومنین نے کہا ہاں اویس آئے تھے۔ پیغمبر نے کہا میں اپنے زائر کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ماں کی اطاعت انسان کے کردار میں ایسی خوشبو پیدا کر دیتی ہے کہ جس کا احساس رسول اسلام کو ہو جاتا ہے۔ رسول کو نہیں دیکھا مگر زائر رسول کہلائے، کیونکہ ماں کی اطاعت کی تھی، ماں کا کہنا مانا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر کا دیکھنا ظاہری آنکھوں سے کافی نہیں ہے، اگر انسان معرفت کی نگاہ سے، بصیرت کی نگاہ سے پیغمبر کو دیکھ رہا ہے تو ملاقات نہ بھی ہو تب بھی وہ ظاہر رسول کہلائے گا، اس لیے کہ ابو لہب اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، ابو جہل نے ظاہری آنکھوں سے پیغمبر کو دیکھا تھا، ابو سفیان نے دیکھا تھا، مگر ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اویس جس نے پیغمبر کو نہیں دیکھا وہ پیغمبر کا ظاہر کہلایا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پھر اسی منزل پر وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اب یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کب تک کیا جائے گا؟ کب تک ہوگا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا جب تک ماں باپ زندہ رہیں اس وقت تک۔ اس کا تعلق ماں باپ کی حیات سے ہے۔ خدا نے اس مسئلے کو پہلے ہی حل کر دیا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم اپنی عبادت کے ساتھ دے کر کے۔ خدا کی عبادت کب تک؟ اللہ تعبد الا ایا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ خدا کی عبادت کب تک؟ جب تک خدا زندہ رہے گا۔ اس کا تعلق اس کی زندگی سے ہے، نہیں خدا کی زندگی سے نہیں ہے۔ کہ پھر کس کی زندگی سے؟ کہ آیت اس کو واضح کر رہی ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے۔ یعنی خدا کی عبادت کا تعلق ہماری حیات سے ہے، خدا کی حیات سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت کا تعلق ماں باپ کی زندگی سے نہیں ہے، ہماری زندگی سے ہے۔ ورنہ جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہم ان کی خدمت کرتے، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے کہ نہیں؟ ماں باپ کی زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق تمہاری حیات سے ہے۔ جب تک ماں باپ زندہ رہیں اس وقت تک خدمت نہ کرو، بلکہ جب تک تم زندہ رہو اس وقت تک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ میرے مالک، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، اس کو اخراجات کی ضرورت ہے، ہم نے خرچہ دے دیا، لباس کی ضرورت ہے، ہم لباس خرید لے آئے، اس کو دوا کی ضرورت ہے، ہم نے دوا لا کر کے دے دیا، اس کو خدمت کی ضرورت ہے، ہم نے خدمت کیا۔ لیکن جب وہ ہمارے سامنے سے چلے گئے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب ہم ان کے ساتھ نیکی کیسے کریں؟ کہ سنو، نیکی کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے، نیکی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تم اس انداز میں خدمت کرو، ان کی نمازیں ادا کرو، ان کے لیے قرآن پڑھو، ان کے واجبات ادا کرو۔ جب تک زندہ رہو تب تک ان کے لیے کار خیر کرتے رہو۔ اور اسی لیے روایتوں میں ہے کہ بعض اولاد ایسی ہے کہ جو زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرتی رہی ہو اور ماں باپ اس سے بہت خوش رہے ہوں، لیکن مرنے کے بعد اس نے ماں باپ کو بھلا دیا، ایک 40واں سماج و معاشرے کے دباؤ میں کر دیا، پھر اس کے بعد نہیں یاد رکھا، اب کوئی ایصال ثواب نہیں۔
تو ایسی اولاد خود بخود عاق ہو جاتی ہے۔ اور ایک وہ بیٹا ہے یا وہ بیٹی ہے جو نالائق ہے، ماں باپ نے دونوں کو عاق کر دیا، لیکن زندگی کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ عاق نہ ہو، یعنی لائق بیٹا جو زندگی بھر ماں باپ کے لیے لائق فرزند رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد عاق ہو جائے، اور نالائق اولاد جس کو ماں باپ نے پسند نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ زندگی کے بعد وہ عاق نہ ہو۔ عزیزوں، عاق اولاد کیسے ہوتی ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کہہ دیں کہ تم عاق ہو گئے، لکھ کر کے دے دیجئے۔ من نظر الی والدیہ نظر ماقت فہو عاق یا نظر مغضب، جس نے اپنے ماں باپ کو غصے کی نظر سے دیکھا وہ عاق ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، وہ عاق ہو گیا۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ جبریل نے عاق والدین کے لیے بد دعا کی تو میں نے آمین کہا، جبکہ نبی رحمت ہے۔ عاق کیوں ہوتا ہے؟ عاق اس لیے ہوتا ہے کہ ماں باپ کی ضرورتوں کو اولاد نہیں پورا کرتی۔ زندگی میں ہم نے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، جبکہ وہ اتنے محتاج نہیں تھے، بڑی خدمت کی۔ مرنے کے بعد میں ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، ایک سورہ فاتحہ سے بھی یاد نہیں رکھا، اب بھول گئے۔ مرنے کے بعد وہ زیادہ محتاج ہیں، اس لیے کہ اب اپنے آپ سے وہ اپنے لیے کار خیر میں اضافہ نہیں کر سکتے، اب وہ دوسروں کے محتاج ہیں۔ اب وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اپنے لیے ثواب نہیں پہنچا سکتے، قرآن پڑھ کر کے اپنے ثواب میں اضافہ نہیں کر سکتے، اب دوسرا پڑھے گا تو اضافہ ہوگا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ماں باپ مرنے کے بعد زیادہ محتاج ہیں بنسبت زندگی کے۔ دوسرا بیٹا وہ ہے کہ جس کو ماں باپ نے زندگی میں عاق کیا تھا، مرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ بڑی غلطی ہوئی، ہم نے ماں کی بات نہیں مانی، باپ کی اطاعت نہیں کی، اب ہم کو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے قضا نمازیں ادا کر دیں، قضا روزے اس نے ادا کر دیے، اس نے قرآن خوانی ان کے لیے کیا، زندگی بھر کار خیر کرتا رہا، ان کے نام پر صدقہ کرتا رہا، حج ان کے نام پر اس نے کرایا، زیارت کے لیے لوگوں کو بھیجتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ماں باپ کی روحیں بھی شاد ہو گئیں، وہ بھی خوش ہو گئے، تو اب اس کا عاق ہونا خود بخود ختم ہو گیا۔ انسان خاطی ہے، انسان گنہگار ہے، جو بھی خطا ہو گئی ہے وہ ہو گئی، جو بھی غلطی ہو گئی وہ ہو گئی، لیکن خدا ارحم الراحمین ہے۔ ہمارا کتنا ہی بڑا گناہ ہو مگر اس کی رحمت اس کے آگے آگے ہے، اس سے بڑھ کر کے ہے۔ اب سے اگر سنبھل جائے اور وہ کرے جو خدا چاہتا ہے تو یاد رکھیں کہ ماں باپ کے لیے بھی ایصال ثواب ہے اور اپنی عاقبت بھی بن جائے گی۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ بس عزیزوں، مجھے جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا، نہ خطابت کرنا تھا نہ ذاکری کرنا تھا۔ عزیزوں، کل تک یہ گھر آباد تھا، مرحوم کے اخلاق سے سبھی واقف ہیں۔ عزاداری اس عزاخانے میں ہوتی تھی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنی قلیل مدت میں یہاں تالا بن جائے؟ اور پھر مظلومیت یہ کہ بیٹا ہوتے ہوئے بھی حالات کے پیش نظر باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا۔ ظاہر بات ہے، اولاد ہے، باپ کی محبت ہوگی، اس اذیت کا احساس بھی کیا ہوگا، تڑپ بھی ہوگی دل میں کہ یہ مجبوری اور بے کسی ہے کہ ہم اپنے باپ کے جنازے میں نہیں پہنچے۔ لیکن اس کے باوجود آپ بتائیں کیا کوئی کمی رہ گئی تھی؟ جنازہ بڑی شان سے اٹھا، غسل بھی ہوا، کفن بھی پہنایا گیا، مشایت جنازہ بھی ہوئی، نماز جنازہ بھی ہوئی، تدفین بھی ہو گئی۔ بیٹا موجود نہیں ہے،
بھائی مجبور ہے پہنچ نہیں سکا، لیکن بھانجے آ گئے اور باقی اعزاء قربا آ گئے، سب نے مرحوم کو ان کی آخری منزل تک پہنچا دیا۔ لیکن ہائے کربلا، عزیزوں جو صاحبان غم ہیں وہ 2 جنازے اٹھ جانے پر اپنے آپ کو اتنا غمزدہ محسوس کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو جہاں دن بھر میں 72 جنازے آ گئے ہوں اور وہ بھی دفن نہ کیے جا سکے ہوں تو گھر والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا کوئی امام سجاد کے دل سے پوچھے، ذرا کوئی جناب زینب کے قلب سے پوچھے، ذرا کوئی سکینہ کو سہارا دے۔ امام سجاد واقعہ کربلا کے بعد بازار میں تھے، ایک اجنبی مسافر کہتا ہے کہ ارحمونی ارحمونی انا رجل غریب وانصرونی، ہمارے اوپر رحم کرو، ہمارے اوپر رحم کرو، میں اجنبی مسافر ہوں، غریب الدیار ہوں، میری مدد کرو۔ امام اس کے پاس گئے، اے اجنبی یہ بتا کہ اگر تجھ کو یہاں پر موت آ جائے تو کیا تجھ کو کفن ملے گا؟ کیا تجھ کو لوگ دفن کریں گے؟ اس مسافر نے کہا کیوں نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اگر اس سرزمین پر میری موت آ گئی تو مجھے غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، دفن بھی کیا جائے گا، مسلمان میرے جنازے کو کاندھا بھی دیں گے۔ کہا کیوں تم اس یقین کے ساتھ ایسا کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہوں اور یہ بستی بھی مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی بستی میں کوئی مسلمان مر جائے تو اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اس کو ضرور کفن ملے گا، اس کو ضرور دفن کیا جائے گا۔ امام نے کہا ہائے میرا بابا، اس کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے والے تھے، میرے بابا کو شہید کیا گیا۔ ایسا مظلوم باپ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، بھوکا اور پیاسا ہی نہیں بلکہ اس نے مسلسل صبح سے لے کر کے عصر تک 71 لاشیں اٹھائے۔ عزیزوں اگر کوئی روزے سے ہو، گرمی کا زمانہ ہو، اس کو 1 کلومیٹر 4-5 مرتبہ پیدل چلا دیا جائے تو وہ تھک کر کے بیٹھ جائے گا۔ امام حسین 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ مقتل سے گنج شہیدہ کا فاصلہ دیکھ لیجئے تو آنا جانا اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ امام مظلوم 1 مرتبہ نہیں بلکہ 71 مرتبہ گئے ہیں اور آئے ہیں۔ خالی ہاتھ آنا جانا مشکل ہے کہ جائے کہ لاشا اٹھا کر کے لانا، اور پھر ایسے ایسے جنازے کہ کوئی بچپنے کا دوست ہے تو کوئی جانثار ہے تو کوئی بھتیجا ہے تو کوئی بھانجا ہے، کوئی ایسا باوفا ہے کہ جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے ہیں، اور کوئی ایسا کڑیل جوان ہے کہ جو رسول خدا سے مشابہت رکھتا ہے، اور کوئی ایسا ننھا سا جنازہ ہے کہ جس کو تیر سے امام کی آغوش پر شہید کیا گیا ہے۔ عزیزوں ان مصیبتوں کے بعد امام حسین کو گھیر کر کے، نیزے مار کر کے، تیر برسا کر کے، تلواریں سے وار کر کے شہید کر دیا گیا۔ اس شہادت کے بعد تو اشقیاء میں انتقام کی آگ بجھ جانا چاہیے تھا، نہیں، اس کے بعد خیام میں آگ لگا دی گئی۔ عزیزوں جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، لوگ پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، لیکن کوئی امام سجاد کے پاس تعزیت کے لیے نہیں آیا۔ کسی نے سکینہ کے سر پر دست شفقت کو نہیں پھیرا، کسی نے جناب زینب کو آسرا نہیں دیا، بلکہ خیام میں آگ لگا دیا، ردائیں چھینی گئیں، سامان لوٹا گیا۔ جناب سکینہ کے کانوں میں گوشوارہ تھا، اشقیاء نے اس گوشوارے کو کھینچ کر کے جناب سکینہ کے کان سے نکالا۔ عزیزوں اگر اس کو اتارا جاتا تو بچی کو تکلیف نہ ہوتی، لیکن جب کھینچا گیا تو
تو کان لہو لہان ہو گیا۔ بچی چلائی بابا جو گوشوارے آپ نے پہنائے تھے یتیم ہونے کے بعد وہ کھینچ لیے گئے۔ سکینہ نے جیسے ہی بابا کو آواز دی ظالم نے تماچے لگائے۔ اے بابا کیا یتیموں کو تماچے لگائے جاتے ہیں؟ ارباب عزا خیمے جلا دیے گئے، کسی کی میت کو دفن نہیں کیا گیا۔ صبح 11 جب امام سجاد کربلا سے چلنے لگے تو پسر سعد نے حکم دیا کہ قافلے کو اس طرف سے لے کر کے چلو جدھر شہداء کے لاشیں ہیں۔ عزیزوں جب امام نے لا کر کے ان لاشوں کو رکھا تھا تو سب کے تن پر سر موجود تھا، نہیں اب سر کو کاٹ کر کے نیزوں پر چڑھایا جا چکا ہے۔ امام سجاد نے جب نشیب میں اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا کہ پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اس لیے کہ سر تن سے جدا تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، جنازہ پارا پارا تھا۔ عالم یہ تھا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی۔ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا کہ اگر یہی کیفیت رہی تو ایک سہارا امام سجاد بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ بعض راوی یہ لکھتے ہیں کہ جناب زینب نے امام سجاد کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے آپ کو ناقے سے زمین پر گرا دیا۔ عزیزوں جو بلندی سے گرتا ہے وہی جانتا ہے۔ زینب جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے جب ناقے سے گری ہوں گی تو کس چیز کا سہارا گرتے وقت لیا ہوگا؟ امام سجاد متوجہ ہوئے، پھوپھی چوٹ تو نہیں آئی ہے؟ اے میرے لال تم کیا دیکھ رہے ہو؟ امام سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ایک جوان فرزند کے لیے اس سے بڑھ کر کے اور بے کسی کیا ہوگی کہ باپ کا لاشا پڑا ہوا ہے، چچا کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بھائیوں کی میت پڑی ہوئی ہے، لیکن میں اتنا مجبور ہوں کہ کسی کو دفن بھی نہیں کر سکتا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين